دفن کرنے کے بعد میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر تھوڑی دیر ٹھہرنا مستحب ہے، اور ٹھہر کے کیا کرنا ہے؟ میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جب تم میت کو دفن کر چکو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے فرشتے آ کر کے منکر نکیر پوچھیں گے، سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سوال کے جواب کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے شامل حال ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچانا بھی مستحب ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتیں کچھ سورتیں پڑھ کر کے اصال ثواب کر دیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ آگے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض مٹی ڈال دینے کے قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے، اس لیے نہیں کہ قبر میں اندر میت کو ٹھنڈک پہنچے گی، بلکہ مٹی جو ہے تھوڑا نرم ہو جائے اور بیٹھ جائے، خاص طور سے جس علاقے کی مٹی بہت ریتیلی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، تو ایسے علاقے میں جو ہے چھڑک دینا مستحب ہے۔ جہاں ایسا نہ ہو تو وہاں کوئی جو ہے ضروری بھی نہیں، لیکن قبر پر چادر ڈالنا اور پھول وغیرہ رکھنا اور کوئی پھول وغیرہ لگانا یہ سب کے سب بدعت ہے، سب غلط ہے۔ بہت سارے لوگ قبر کو برابر کرنے کے بعد اس پر جو ہے پھول ڈال دیتے ہیں یا چادر اس پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے خرافات کرتے ہیں، یہ سب کے سب بدعت ہیں، سب غلط ہے۔ مسئلہ کسی میت کو چھوٹا ہو یا بڑا مکان کے اندر دفن کرنا نہ چاہیے، اس لیے کہ یہ بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ میت کو دفنانے کے لیے کسی مکان کے اندر اس کو خاص کرنا یہ صرف انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، ان کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، وہیں ان کا جو ہے مزار اور ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہیں بنتی ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں ان دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی علیہ السلام کا آخری وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو صرف گھر میں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، باقی ان کے علاوہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ قبر کا مربع بنانا مکروہ ہے، مربع مطلب چوکور بنانا، قبر کو چوکور بنایا جائے چار کونا نکال کر کے، ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ مستحب کیا ہے کہ قبر کو کوہان نما، اونٹ کے کوہان کی طرح جو ہے اسی کے مثل قبر کو بنانی چاہیے۔ مثال دیا گیا ہے جیسے کہ شتر اونٹ کی پیٹھ کی طرح، شتر مطلب اونٹ کو دیکھے ہوگے کہ اونٹ کا جو ہے نا بدن دونوں طرف نشیب ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ جو ریڑھ کی ہڈی والا ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے، اسی کو کوہان بولتے ہیں، اور اس کی بلندی زیادہ نہیں ہوتی ہے، دونوں طرف جو ہے حصہ جو ہے ذرا پست ہوتا ہے اور بیچ والا حصہ اونچا رہتا ہے، وہ ایک بالش کتنا ہو، ایک بالش، اوپر والا بیچ والا سرا ایک بالش اونچا ہو اور دونوں کنارے والا سرا ایک بالش نیچا ہو اس کے مقابلے میں۔ ہاں اگر اس سے کچھ زیادہ ہو کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بالش سے کچھ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آگے مسئلہ بتا رہے ہیں قبر کا ایک بالش سے بہت زیادہ اونچا کرنا مکروہ تحریمی ہے، بہت زیادہ اونچا کر کے نمایاں کیا جا رہا ہے تو ایسا کرنا نہیں۔ اسی طرح قبر پر گچ کرنا یا اس پر مٹی لگانا، چونا وغیرہ لگا دینا، مٹی سے لیپنا وغیرہ، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں قبر پر جو ہے چونا وغیرہ قلم مار دیتے ہیں، چونا لگا دیتے ہیں، گچ لگا دیتے ہیں، سرخی لگا کر کے جو ہے اس کو رنگین کرتے ہیں، یا کچھ لوگ مٹی وغیرہ لگا اسے لیپ دیتے ہیں یا سیمنٹ وغیرہ سے جو ہے اس کو پختہ کرتے ہیں، یہ سب مکروہ ہے۔ مثلا بعد دفن کر چکنے کے یعنی دفن کرنے کے بعد قبر پر کوئی عمارت مثل گنبد یا قبے وغیرہ بنانا بغیر سے زینت حرام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ایسا کرتے ہیں کہ قبر کو کوئی اللہ والے ہیں یا بزرگ ہیں ان کے قبر پر گنبد بنا دیے یا قبہ بنا دیے،
زیب و زینت کے لیے، اچھا لگنے کے لیے، تو یہ سب کے سب جو ہے حرام مطلب یہ سب گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے اس بات سے کہ قبروں کو پختہ بنایا جائے، یا اس بات سے کہ ان پر کچھ لکھا جائے، اور اس بات سے بھی کہ ان پر کوئی عمارت بنائی جائے. ایک اور روایت میں ہے جس کو ترمذی نے بیان فرمایا ہے کہ قبر میں زیادہ اونچی ہونے، قبر کو زیادہ اونچی کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھ کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کوئی تصویر مت چھوڑنا جس کو مٹا نہ دو، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا جس کو برابر نہ کر دو. اس کی شرح کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اس حدیث پر دلالت ہے اس بات پر کہ قبر کو زمین سے بہت زیادہ بلند نہ کیا جائے. اس حدیث سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے کہ قبر کو زمین سے بہت اونچا نہ کیا جائے، بہت نمایاں نہ کیا جائے. اس لیے ان تمام احادیث کی روشنی میں فقہائے امت نے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے قبر کو بہت اونچا کرنے سے، پختہ بنانے سے، گنبد یا قبہ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا ہے. مسئلہ عورتوں کو جنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریمی ہے. جنازے کے ساتھ عورتوں کو قبرستان پر جانا مکروہ تحریمی ہے، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو قبرستان جانے سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا اور مردوں کو اجازت دی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آدمی موت کی تیاری کرتا ہے. لیکن آج کل ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ عورتیں ہی مزار پہ زیادہ جایا کرتی ہیں. میلہ بنا لیا ہے، مزار کو میلہ بنا لیا گیا ہے، اور ایسے بھیڑ ہوتی ہے، ایسا ہجوم کہ اللہ کی بنا بہت سارے خرافات بدعات کا مجموعہ بن گیا ہے. جو اللہ والے کے مزار ہیں، جو اللہ والوں کی قبریں ہیں، ان کو لوگوں نے ایک تماشا بنا لیا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنی چاہیے. مسئلہ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی وہ دعا جو منقول ہے یاد نہ ہو تو اس کو صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دینا کافی ہے. جنازے کی نماز کی دعا ہے نا، بالغ مرد اور عورتوں کے لیے جنازے کی نماز کی دعا بھی سب کو گزرا ہے. اگر وہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو کم سے کم درجے میں کیا پڑھ لے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اگر اتنا بھی دعا پڑھ لیا تو وہ کہہ دینا کافی ہو جائے گا. میت کی مغفرت کے لیے جو ہے اس کے حق میں دعا ہو جائے گی. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف 4 مرتبہ تکبیر پر اکتفا کر لیا جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دعا فرض نہیں ہے بلکہ دعا مسنون ہے. اسی طرح درود شریف بھی فرض نہیں ہے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی باضابطہ جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ہوتے ہیں. وہاں کے ناواقف لوگ، جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، ناواقفیت کی وجہ سے بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے دفن کر دیتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا موقع آ جائے، ایسی معذوری پیش آ جائے کہ باضابطہ کوئی باقاعدہ کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو کم سے کم لوگ کیا کریں، صرف 4 مرتبہ تکبیر کہہ دیں کھڑے ہو کر کے، بس نماز جنازہ ہو جائے. کیونکہ اس کے اندر ثنا پڑھنا، درود شریف پڑھنا، میت کی مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ سب مسنون ہے. اگر یہ نہ بھی ہو، صرف 4 مرتبہ تکبیر کہہ دیا جائے کھڑے ہو کر کے تو فرض ادا ہو گیا. پھر فرض ادا ہو گیا تو نماز جنازہ کی ہو گئی. کیونکہ معلوم میں پڑھ گیا ہو کہ جنازے کی نماز میں صرف تکبیر کہنا اور کھڑا ہونا، قیام کرنا، کھڑے ہو کر کے 4 مرتبہ تکبیر کہنا، یہی فرض ہے. جنازے کی نماز کی کتنے بڑھائے گئے؟ کھڑے ہونا سب میں 2 فرض ہیں. کون کون؟ قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرا 4 تکبیر کہنا. اگر یہ ادا ہو گیا تو نماز ہو گئی. مسئلہ اپنے لیے کفن تیار کر رکھنا مکروہ نہیں ہے، قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اپنے کفن کو پہلے سے اپنا کفن کا کپڑا تیار رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام کی چادر کو اپنے کفن کے لیے خاص کر دیتے ہیں کہ جب میں انتقال کروں تو اس کو مجھے دفنانا. اور احرام کی چادر کو زمزم کے پانی سے بھگو کر کے لاتے ہیں. بھائی بہت متبرک پانی ہے. بہت سارے لوگ اور کسی بنیاد پر جو ہے اپنے کفن کو خود اپنے پیسے سے، اپنی حلال کمائی سے خاص کر لیتے ہیں، بھائی اسی کپڑے مجھے کفن دینا.
اگر کوئی آدمی کفن کا کپڑا پہلے سے تیار کر رکھے تو یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی قبر پہلے سے تیار کر کے رکھے، اپنے دفن ہونے کے لیے قبر کو پہلے سے تیار کر کے رکھے تو یہ مکروہ۔ سمجھائی بات؟ آخری مسئلہ قبروں کی زیادہ